رب زدني علما. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. معزز سامعین، علماء کرام مساجد اور
دعویٰ سینٹروں کے ذمہ دار حضرات یا جمعیت و جماعت کے خدما، اسی طرح سے نونہال چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نوجوان اور ہم عمر ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی کبریائی بڑائی، ہر طرح کی ستائش کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے مجھے آپ کو اس بابرکت جگہ میں کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے، یہ سب اللہ رب العالمین کی مدد سے ہے۔ ہم جو یہاں کچھ دیر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ سب اور سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اسی کی توفیق اور اسی کی مدد سے ہے، ورنہ ہماری کیا بساط کہ ہم یہاں آ کر آپ کو کچھ سنائیں اور نہ آپ کی ہم سے، نہ آپ ہم سے، ہماری آپ سے کوئی جان نہ پہچان، کس لیے ہم بیٹھے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی توفیق ہے۔ اس لیے ہر طرح کی تعریف کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جتنا بھی ہم تعریف کریں کم ہے، اس کی تعریف لکھتے لکھتے قلمیں گھس جائیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے، مگر اس کی تعریف کم نہ ہوگی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے آج جو یہ مجلس رچائی جا رہی ہے، جو کوششیں دعوتوں کے لیے کی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی کچھ بھی نہیں ہے ہماری کوششیں ان کی کوششوں کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دعوت کی مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے جو مصیبتیں ہم سہ رہے ہیں، جو پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا باغ ہرا بھرا کرنے کے لیے جو پریشانیاں سہی ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے درود اور سلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنتا ہی ہے، لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی۔ ان 3 آیتوں کا تعلق ہمارے آج کے مضمون سے ہے، ابتلا و آزمائش میں مومن کا کردار۔ ایک مومن اگر مصیبت میں پھنستا ہے، تکلیف میں گھر جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، اچھی خاصی زندگی اس کی گزر رہی تھی، کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے جس کی وہ امید نہیں کرتا ہے، تو ایسے وقت میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، جب ہم یہ چیزیں نہیں جانتے ہیں تو ہم بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط چیزوں کا سہارا لینے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بہت ساری ایسی چیزیں ہم انجام دینے لگتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز آج کی اس بیٹھک میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک مومن پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ کس لیے آتی ہے، اور پھر مومن کو اس مصیبت میں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا الف لام میم۔ اس لفظ کو، یا یہ جو 3 حروف سے بنی ہوئی ایک آیت ہے، حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور مقطعات کے معنی ہوتے ہیں جدا جدا، الگ الگ، ٹکڑا ٹکڑا جسے کیا جائے، لکھا ایک ساتھ جاتا ہے
لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. اور اس میں 3 حرف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ان تینوں پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. گویا آپ اگر قرآن مجید کے ان 3 حروف کو پڑھتے 30 نیکیوں کے آپ حقدار بن گئے. الف لام میم یہ حروف مقطعات، اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو جو رکھا ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے بطور چیلنج کے لیے رکھا ہے کہ اے کفار قریش، تم بھی انہی حرفوں سے اپنے جملے اور اپنے سینٹینس بناتے ہو، تم بھی انہی حروف کے ذریعے سے آپسی بات چیت کرتے ہو. اس کا معنی مطلب تو سمجھتے ہو. الف لام میم سے تمہارے بھی حروف بنتے ہیں، تمہاری بھی بولیاں بولی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے تم بیان کرتے ہو. لیکن اگر تمہارے اندر اور ان بولیوں پر تم فخر بھی کرتے ہو، تم اپنی عربی دانی پر بہت بڑا تمہیں عبور بھی ہے، گھمنڈ بھی کرتے ہو، تو اگر بہت بڑے عربی داں ہو تو ان 3 لفظوں کا معنی بتاؤ. الف لام میم جن سے تم بات چیت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بھی انہی لفظوں سے اس کے بھی کلمات بنتے ہیں. تمہارے میں اور اللہ کی کلمات میں فرق. اللہ نے جتنا تمہیں بتایا اتنا ہی تم جان سکتے ہو. اللہ نے جو چیز نہیں دی ہے، تم لاکھ عربی جانتے ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، عرب دنیا کے اندر سب سے ماہر عربی داں ہو. اللہ نے جتنا بتایا اتنا ہی سمجھ سکتے ہو. اللہ نے جس کو نہیں بتایا کچھ نہیں جان سکتے. حتیٰ کہ پیغمبر بھی اس سے عاجز ہے، اس کا معنی مطلب بتانے سے. ولی، بڑے سے بڑے پہنچے ہوئے لوگ، یہ سب کے سب عاجز ہیں. تو حروف مقطعات کے ذریعے سے سورت کا آغاز کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ اتنا کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وہ مصیبت سے دوچار نہیں کیے جائیں گے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا انہیں پرکھے گا نہیں، جانچے گا نہیں کہ ان میں کون مومن ہے کون منافق؟ کیا اللہ رب العالمین انہیں آزمائے گا نہیں کہ کون جھوٹا ہے کون سچا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان میں سے امتحان نہیں لے گا کہ کون ان میں سے گندا ہے کون اچھا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. آگے کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے، ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے. تو جب پہلے آزمائے گئے ہیں تو گویا یہ اللہ کی سنت ہو گئی ہے. بغیر اللہ تعالیٰ آزمائے کسی کو اس دنیا میں وفات دے دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. من قبلہم، ان سے پہلے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب آزمائے گئے ہیں. بڑی سے بڑی ہستیاں آئی ہیں، سب پر آزمائشیں آئی ہیں، سب پر مصیبتیں آئی ہیں. تو یہ کیسے گمان کر رہے ہیں کہ انہیں بغیر آزمائے یہ کہہ دیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دے دے گا؟ نہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. ان تکلیفوں میں جو کھرا بن کر کے نکلے گا، ان تکلیفوں میں جو ہیرا بن کر کے نکلے گا، وہی اصل کامیاب ہے. فمن زحزح، جو شخص ہچکچا گیا، جو شخص ہچکچا گیا وہ خائب و خاسر ہو گیا. اور جو شخص ڈٹا رہا، ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو، فقط فاز، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. چنانچہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ کیوں آزمایا ان کو؟ تاکہ اللہ رب العالمین جان لے ان میں سے سچا کون تھا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ویسے بھی جانتا ہے، پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ کو جب اگلی پچھلی تمام چیزوں کا علم ہے، پھر آزمائش میں ڈال کر کے، ابتلا میں ڈال کر کے پھر جاننے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اللہ مصیبتیں کیوں لا رہا ہے، کیوں لا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین وہ ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ بغیر پیدا کیے جب اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے، تقدیریں 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کس کو کیا کرنا ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو مرنا ہے، سب چیز جانتا ہے۔ قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ، اس نے کہا ماذا اکتب، کہا اکتب مقادیر کل شیء، ہر ایک چیز کی تقدیر لکھ ڈال، قلم نے لکھ ڈالا۔ پھر اللہ کو سب کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا پیدا کرنے کی ضرورت اسی وجہ سے پڑی تاکہ تم میں سے اللہ تعالیٰ جانچ لے کہ ازروئے عمل کے بہتر کون ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو ہمارے اوپر آتی ہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس سے جانچنا چاہتا ہے، ہمیں پرکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے سامنے آئے، جو مسلمان تکلیفوں سے دوچار کیے جا رہے تھے، اسلام کے ابتدائی حالات کو آپ اپنی نگاہ میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں ہیں، صحابہ آ کے گھیر لیے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ بد دعا کر دیتے ہیں کہ مکہ والے ہلاک ہو جائیں؟ کیوں نہیں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے عذاب سے چھٹکارا پا جائیں، اور جو ان کو عذاب دینے والے ہیں، ان پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اتنے سے گھبرا گئے، اتنے سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی ہم نے آزمایا ہے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہیں گڑھا کھود کر کے زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا اور اوپر سے آرا چلا کر کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں تم سے پہلے، جن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا گیا ہے۔ تم پر تو یہ حالت ابھی نہیں آئی ہے، تم پر تو یہ حالت نہیں آئی ہے ابھی۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، اور اسی طرح سے زبیر بن عوام، ان سب کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں گے، بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریتوں پر لٹا دیا جاتا تھا چلچلاتی دھوپ میں، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ احد کہنا چھوڑ دو، اللہ ایک ہے یہ کہنا چھوڑ دو، محمد کا انکار کر دو۔ گرم پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، اتنی آزمائش، اتنی تکلیف، مگر اس جسم سے نکلنے والے پسینے سے گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی، توحید کی جو رمق سینے میں بس گئی وہ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ ایسے عالم میں بھی اللہ احد کہتے رہے، اللہ ایک ہے، مار ڈالو مشرکین مکہ، مگر ہم پھر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دل میں اسلام رچ بس گیا ہے، توحید کا مزہ مجھے مل چکا ہے، اس لیے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان سب کی حالتیں بارہا آپ سنتے ہیں، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ، اور کہا آپ کیوں نہیں بد دعا کر دیتے کہ مکہ والے ہلاک ہو جائیں؟ اسی موقع سے آیت کریمہ نازل ہوئی میرے بھائیوں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائے گا، اور پہلے لوگوں میں جن کو آزمایا گیا وہ کون ہوں گے؟ اس میں بھی نبی ہوں گے، انبیاء اولو العزم، بڑی بڑی ہستیاں پیغمبروں کی، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، یعقوب، یہ سب بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان لوگوں کو بھی آزمایا گیا میرے بھائیوں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں جو بھی آتی ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، بغیر آزمائے اللہ تعالیٰ کسی کو موت نہیں دے گا۔ ہم میں سے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بھی ہماری آواز کو سن رہی ہیں، سب اپنا محاسبہ کرو، کون اس میں ایسا ہے جس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو؟ کوئی شخص ایسا ہے جس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو؟ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ اگر وہ اسے سکھ ہی سکھ ہے تو دوسروں کا سکھ دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو سکھ ہے تو دوسرے کا سکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے سکھ میں ہو گیا، مجھ سے اونچا کیسے ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کے ساتھ پریشانی بڑی ہے، کسی کے ساتھ پریشانی چھوٹی ہے، مگر ہر ایک کے ساتھ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ پریشانیاں کیوں لگائی ہیں؟ تاکہ ہم اپنا ناقدانہ جائزہ لے لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ پریشانیاں ہم پر بطور عذاب کے نہیں نازل کی ہیں۔ ہر پریشانی کو ہم عذاب نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں، ہر پریشانی عذاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا اور آزمائشیں جانتے ہیں کس پر آتی؟ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزماتا ہے، اس پر مصیبت ڈالتا ہے، اس پر پریشانی ڈالتا ہے۔ اب آپ کہیں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مت سمجھیے کہ پریشانیاں ہمارے عذاب کے لیے آئی ہیں، عذاب بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات وہ عذاب بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر پریشانی عذاب نہیں ہے، ہر پریشانی عذاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ بھلا کرنا چاہتا ہے، اس میں آزمانا چاہتا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کون اس میں خبیث ہے اور کون اس میں طیب ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے کہ ساری پریشانی عذاب ہیں تو نعوذ باللہ انبیاء پر جو پریشانیاں آئیں وہ عذاب تھی؟ انبیاء کی ذات سے جو پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، کیا انبیاء بھی عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کو بچا لیں گے، مدد کریں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا ان کو بھی بچا لیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا، نبیوں کی حفاظت کا وعدہ کیا، پھر نبیوں کے عذاب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت صہیب بن یحییٰ بن سنان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن، مومن کے لیے، مومن کے معاملات عجیب ہیں۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے معاملات خیر و بھلائی کے معاملات ہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر، اسے اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صبر، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور ہر ایک معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر خوشی پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، مزید عطا فرماؤں گا۔ مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کرتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور یہ صبر کرنا بڑے جگر گردے والوں کا کام ہے۔ صبر کا جو لفظ بار بار آتا ہے 3 لفظ سے بنا ہے، انسان زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، صبر کرو، ہر ایک کو کہہ دیتا ہے صبر کرو، مگر جب اس پر پڑتی ہے مصیبت تو سارا صبر کہاں غائب ہو جاتا ہے نہیں معلوم پڑتا ہے۔ صبر کہنا بہت آسان ہے لیکن صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ صبر کہنا بہت آسان ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے، یعنی مومن کے ساتھ اگر پریشانی آتی ہے تو مومن یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے، اس پر اگر وہ صبر کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے وہ خیر کا معاملہ ہے۔ اور وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جیسے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، ایسے اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ کیوں دوچار کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا قانون ہے، اس کا قانون۔ اور دوسری چیز، یہ
قانون صرف ہم پر نہیں آ رہا. ہم یہ نہ سوچے کہ یہ مصیبت صرف ہم پر آ رہی. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. تم یہ مت سوچو کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں صرف تم پر آ رہی ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو رسول تھے اے محمد، تم سے پہلے رسولوں پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشیں آئی ہیں. اور ان کے لیے، رسولوں کے لیے آزمائش کیا تھی؟ ان کو جھٹلا دینا، ان کو جھٹلا دینا. شاعر ہو، مجنوں ہو، تم اپنی طرف سے گڑھ کے بول رہے ہو. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور رسولوں کو جھٹلایا جانا یہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی کہ ہم اس کو کیسے اپنے آپ سے دور کریں. جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے تب تک ان کے درمیان معزز اور محترم تھے، اور جب نبی بنا دیا گیا تو جو لوگ سب سے سچا سمجھ رہے تھے آج وہی لوگ بہت بڑا کذاب کہنے لگے. یہ مصیبت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ فصبروا، جیسے انہوں نے صبر کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجیے. حتی وَأُوذُوا، انہیں تکلیفیں دی گئیں، جسمانی تکلیفیں دی گئیں، ٹارچر کیا گیا. آج ہمارے اوپر بھی بہت طرح کی مصیبتیں ہیں میرے بھائیوں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں. ٹارچر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، ہراساں کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، ڈرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کبھی کچھ نام لے کر کے، اور نہ جانے آج کل ملک کے حالات پر آپ نگاہ بہت اچھی طرح سے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں سیاست، آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے، اللہ کے دین کی مدد کرتے رہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. مگر کچھ احتیاطی چیزیں ان کو کر لینا ضروری ہے، وہ فارمیلٹی پورا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. ان چیزوں کو پر کر لینا ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. حکومت کی طرف سے ہو یا نہ ہو، پھر بھی ہمارے اپنے طرف سے وہ چیزیں ہیں. NRC، NPR، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ ایک طرح کی مصیبت ہی تو ہے. امن اور سکون کو غارت کرنا، کسی بھی جگہ کے، کسی بھی گھر کے، کسی بھی ملک کے امن اور سکون کو غارت کرنا اچھی چیز ہے. آپ جانکاری رکھیے آپ کی رعایا کہاں ہے، کتنی ہے، کیسے ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ڈرا کر کے جانکاری رکھنا یہ غلط طریقہ ہے. ہراساں کرنا، دماغی ٹارچر کرنا، لوگوں کے سکون کو غارت کرنا کوئی دھرم اور مذہب اجازت نہیں دیتا ہے. سارے یہی چاہتے ہیں امن اور سکون عطا فرماؤ، امن اور سکون کے ساتھ لوگوں کو جینے دیجیے. ہمارے اوپر بھی طرح طرح کی مصیبتیں ہیں میرے بھائیو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم لوگوں کو کئی طرح سے آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آزمائش کا ہمارا طریقہ بھی الگ الگ ہے. کسی کے ساتھ ڈر اور خوف لگا دیا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمانے کے کئی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کوئی ڈر رہا ہے، کوئی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کسی کے ہاں دھندے میں مندہ آ گیا ہے، بزنس خراب ہو گیا ہے. اب تک 1 مہینہ پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، 1 مہینہ ہو گیا کچھ کاروبار نہیں مول صاحب، 1 مہینہ ہو گیا سائٹ پر گئے ہی نہیں ہیں، سارا کام ٹھپ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، محبوب چیزوں کو وفات دے کر کے، ہماری جو محبوب جانے تھے ان کو چھین کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے. وَالثَّمَرَاتِ، فصلوں میں پھلوں میں کمی کر کے. کھیتیاں لہلہاتی ہوئی تھی، کسان کو امید تھی کہ اس بار بڑی فصل آئے گی، مگر جب فصل کٹی تو جتنی امید تھی کہ اس میں سے 25 کنٹل آئیں گے، 15 کنٹل ہی آئے. والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے. ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرتا ہے تو اللہ نے کہا وبشر الصابرین، صابرین صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. کہیں نہیں کہا اللہ رب العالمین دھن دولت جمع کرنے والوں کو بشارت دے دو، کہیں نہیں کہا اللہ رب العالمین ڈرپوک کو بشارت دے دو. نہیں، ڈر گیا جو شخص، ڈرایا جسے جا رہا ہے، اگر اس میں صبر کر کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا رہا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی اگر مدد طلب کرتا رہا، جو کہ ہم نمازوں میں چاہتے ہیں، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتے ہیں،
ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیسے مدد طلب کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے اور مصیبتوں پر آزمائشوں پر صبر کر کے۔ دو طریقہ اللہ نے مدد کا بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے صبر کر کے۔ صبر کو پہلے لایا، نماز کو بعد میں لایا اللہ رب العالمین۔ صبر کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا اور نماز کا تذکرہ بعد میں، کیونکہ گھر سے مسجد تک آنے میں بھی صبر ہونا چاہیے۔ مصیبت سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، نماز پڑھے امام صاحب نے کچھ قرات لمبی کر دی، مصیبت ہو گئی، صبر کیجئے وہاں پر آپ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز تاخیر سے کسی مسجد میں رہی، وہاں جماعت حاصل کرنے کے لیے صبر کیجئے آپ۔ دھوپ میں، گرمی میں، ٹھنڈی میں آپ چل کر کے مسجد کے آ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، آپ صبر کر کے آئیے، تب نماز کا مزہ پائیں گے آپ۔ اس لیے پہلے صبر ہے، پھر صلاح کا تذکرہ ہے، کیونکہ نماز ہی صرف پہلے اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، مگر صبر نمازی ہر کوئی ہو سکتا ہے لیکن ہر نمازی صابر نہیں ہو سکتا ہے۔ نمازی ہر کوئی ہو سکتا ہے لیکن ہر نمازی صابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نمازی صابر ہو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا الا علی الخاشعین، یہ خشوع خضوع اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ اور لوگ تو لکبیرہ، ان پر یہ بھاری پڑتی ہیں، ان پر یہ بھاری پڑتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اس قانون سے کوئی بچا نہیں ہے۔ مصیبت ہر ایک پر آتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کے ساتھ مصیبتیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ آدمی اپنی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتا ہے۔ جس کے پاس بھی آپ اپنا مسئلہ حل بیان کیجئے، ضرور اس سے کوئی نہ کوئی ایسی لنک ملے گی کہ اس کے پاس بھی اسی طرح کی مصیبت ہے، مگر اس کی مصیبت تھوڑی کم ہے یا ایسے لگے گا زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو۔ دنیا میں زندگی گزارنا ہے، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ میرے بھائیوں، آپ ہاسپٹل چلے جائیے، ہاسپٹل چلے جائیے، آپ وہاں جا کر کے آپ دیکھیے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پیر سلامت نہیں رکھے، اللہ رب العالمین نے آپ کے آنکھ کان ناک سلامت نہیں رکھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کی آنکھ پر پٹی بدھی ہوئی ہے، کسی کے دل پر پٹی لگی ہوئی ہے، کسی کی کڈنی پر پٹی لگی ہوئی ہے، کسی کے پیر پر پٹی لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے مریض آپ کو ملیں گے۔ اور ہر ایک کی کا مرض دیکھ دیکھ کر کے اگر آپ کے اندر ایمانی رمق نہیں جاگ رہی ہے، آپ کی غیرت آپ کو نہیں للکار رہی ہے، تو ایسی جگہوں پر جایا کرو جہاں جا کر کے دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبرستان جا کر کے دیکھو، کتنے بڑے بڑے لوگ عیش و عشرت کی کوٹھیوں میں رہنے والے، ململی کپڑے پہننے والے، نرم گداز بستروں پر سونے والے، 9 من مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، 9 من مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، جا کر کے وہاں دیکھیے، اس کے بعد پڑھیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ تو نے مجھے جس مصیبت میں اس کو مبتلا کیا ہے مجھے اس سے عافیت عطا فرمائی، وفضلنی مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، علی کثیر ممن خلق، بہت سارے ایسے مخلوق سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے مجھے اس پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ دعا پڑھیے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ کر کے، بیماروں کو دیکھ کر کے، مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر کے اللہ کی تعریف بیان کرو، اتراؤ مت، اس کو کوسو بھی مت، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تمہاری مصیبت دور فرما دے۔ اتراؤ مت، نہ اسے کوسو، اترائیں گے، گھمنڈ کریں گے، کیا کر سکتے آپ؟ کیا کر سکتے گھمنڈ کر کے؟ اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گھمنڈیوں کو آج سبسڈی پر لا دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے گھمنڈ کرنے والے لوگ تھے، آج روڈ پر آ گئے ہیں، 5 روپے کا آہار کھا رہے ہیں لائن لگا کر کے۔ بڑے بڑے تھے لوگ، سبسڈی کی زندگی پر آ گئے ہیں وہ لوگ، جو جن کے گھروں میں نوکر چاکر تھے، ایسے لوگ لائن میں آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو روڈ پر لانے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے
کسی بھی انسان کی مصیبت کو دیکھ کر کے اسے تانا نہ دو، بلکہ اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا رکھا ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی حالت کو سدھار دے، اس کے لیے دعا کرو اللہ رب العالمین اس کی اصلاح فرما دے اور اسے خود بھی اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصیبتیں سب کے ساتھ لگی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، ہر کوئی اپنی مصیبت کو بڑا سمجھتا ہے، ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں دنیا کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں۔ تو مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے وہ عذاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی ناقدانہ جائزہ لینے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی تربیت کرنے کے لیے۔ اور یہ مصیبت ایک پل صراط ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان لانے میں سے مصیبتیں یہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے 6 ارکان گنائے ہیں ان میں سے آخری رکن یہ ہے کہ تم تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں پر ایمان رکھو۔ ہم اچھائیوں پر تو ایمان رکھتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، جیسے مصیبت آتی ہے تو تھو تھو کر دیتے، ہم صابر نہیں ہو پاتے وہاں پر۔ نعمتیں آتی ہیں تب تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، مصیبتیں آتی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کیوں مصیبت آ گئی۔ اپنا جائزہ لیجئے، کیوں مصیبت آئی؟ کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ کوتاہی رہ گئی ہوگی۔ اور بہت ساری مصیبتوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ایک دو غلطیوں پر ہی تو اللہ نے پکڑا ہے، ہزاروں غلطیاں تو اللہ معاف کر دیا، اگر سب پکڑ لیتا تب کیا کرتے؟ اور یہ مصیبت جو آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت، کچھ غلطیاں کی ہوگی تم نے، ان غلطیوں سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان غلطیوں سے اب سیکھو، اصلاح کرو، دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہراؤ۔ پھر بھی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صابر اور شاکر بندے بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ رب العالمین پیغام دینا چاہتا ہے ہم تمام لوگوں کو ان آیات سے کہ بہت ساری تمہاری غلطیاں ہیں جسے ارحم الراحمین ہونے کے ناطے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے چھوڑ دیا۔ اور اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم میں سب یہاں بیٹھے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لو، بس اپنے گریبان میں جھانکو، ہم کتنی ایسی ہماری غلطیاں ہیں جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، اللہ اس کو سب کے سامنے اسکرین پر نہیں لا رہتا ہے، اور نہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں گرفت میں لیا، پکڑ میں لیا ہے۔ اگر پکڑتا جائے تو کیا ہم اس وقت کوئی شکایت کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم میں سے ہر آدمی سوچے گا کہ ہم مجرم ہیں، بجا ہے اللہ کا پکڑنا، مگر پھر بھی ارحم الراحمین ہونے کے ناطے اللہ چھوڑتا جا۔ وَيَعْفُو عَنْ قلیل نہیں کہا، وَيَعْفُو عَنْ کثیر کہا ہے، بہت ساری مصیبتیں تو چھوڑ دے رہا ہے۔ تو یہ مصیبتیں ہر ایک کی زندگی کا حصہ، اس میں کرنا کیا ہے؟ میں سب سے پہلی چیز یعنی مومن کا جو کردار ہے، جب مصیبت سب کے ساتھ آتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ آتی، مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص نے پوچھا ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ابتلا و آزمائش کے اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کون لوگ ہیں؟ آپ سوچیں گے فرعون ہوگا، آپ سوچیں گے حامان ہوگا، آپ سوچیں گے ابو جہل ہوگا، آپ سوچیں گے آج کے یہ جو جواڑی ہے اور جو گاجے باجے والے یہ سب لوگ ہوں گے، یہی آپ کے ذہن میں آئے گا۔ سب سے بڑا گنہگار ہوگا جسے سب سے زیادہ آزمایا جائے گا، سب سے زیادہ امتحان ابتلا اور آزمائش کس کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو فرعون کا نام لیا، نہ شداد کا، نہ نمرود کا، نہ حامان کا، نہ قارون کا، کس کا نام لیا؟ جو اللہ کے سب سے چہیتے سب سے قریبی ہوتے ان کا نام لیا، الانبیاء، الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، بے نمازیوں کا نام نہیں لیا ہے، سود خوروں کا نام نہیں لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوروں لچوں لفنگوں کا نام، ناکاروں کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ اس روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی جو ہے اس کا نام لیا ہے۔ سب سے زیادہ امتحان آزمائش کس کی؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جو سب سے نیک ہیں، پھر ان کے بعد جو سب سے نیک ہیں، ثم يبتلى الرجل على حسب دینه،
پھر ہر آدمی اپنے نیکی اور دین کے اعتبار سے جتنا بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر مصیبت آتی جائے گی. الانبیاء کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. غور کرو، نبیوں پر جب مصیبت، امتحان، آزمائش ہے، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ساری مصیبتوں سے چھٹکارا ہو جائے گا؟ ہفتے میں سنڈے کے دن ایک پروگرام اٹینڈ کیے، باقی 8 دن ایسے مسجد سے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پھر پتہ نہیں چلتا ہے. اور سوچے کہ ہم ساری آزمائشوں سے بچے رہیں، سارے امتحانات سے ہم مبرہ رہیں،